معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے اسٹیل مل کی کہانی لے کر حاضر ہوئے۔ پاکستان اسٹیل مل کا قیام کب اور کیسے ہوا؟ کیا پاکستان اسٹیل مل ملازمین کی برطرفی اور نجکاری ہی مسئلے کا حل ہے؟ کیا نجکاری کے بغیر بھی مل کی بحالی ممکن ہے؟ کیا پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اسٹیل مل کی بحالی ممکن ہے؟ اسٹیل مل کے ملازمین نے حکومتی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان اور اسد عمر اسٹیل مل کی نجکاری کے حوالے سے کیا کیا کہا کرتے تھے، اور اسد عمر نے تو اسٹیل مل ملازمین سے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے۔ جانتے ہیں وہ کیا وعدے تھے؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیے AQ TV کی اس رپورٹ میں۔ تو معزز ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل AQ TV سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی رپورٹ کی جانب۔ حکومت پاکستان کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی یونٹ پاکستان اسٹیل مل کے تمام ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر عمل درآمد وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہی ممکن ہے۔ لیکن اسٹیل مل ملازمین نے حکومت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کو نکالنے کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ خیال رہے گزشتہ دنوں اقتصادی رابطہ کمیٹی ICC نے پاکستان اسٹیل مل کے 9100 ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ICC نے فیصلہ کیا کہ گولڈن ہینڈ شیک لینے والا ملازمین کو تمام واجبات فوری ادا کر دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر کا کہنا ہے کہ اسٹیل مل ملازمین کو پیکیج کے تحت اوسطاً 23 لاکھ روپے فی ملازم ملیں گے۔ دوسری جانب حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان سمیت اسد عمر اسٹیل مل کی نجکاری کے مخالفت کرتے تھے اور اس کی بحالی پر زور دیتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف کی حکومت بننے سے پہلے ایک بڑے جلسے میں کہا تھا اسٹیل مل کو نئی مینجمنٹ لا کر ٹھیک کیا جائے گا اور اس کی نجکاری نہیں کی جائے گی۔ اسد عمر نے بھی اسٹیل مل ملازمین کے خطاب میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی نجکاری نہیں کی جائے گی۔ اسد عمر کا وعدہ تھا کہ اگر ملک میں تحریک انصاف کی حکومت آئی اور اسٹیل مل کے مزدوروں کو ان کا حق نہ ملا تو وہ حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فیصلے کے تحت ملز میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ملازمین کی واجب الادا رقم کی ادائیگی کے لیے 20 ارب روپے جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسٹیل مل ملازمین کی تنظیم کا دعویٰ ہے کہ حکومت اسٹیل مل کی نجکاری کے بغیر بھی اسے چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لہٰذا ملازمین کو بے روزگار کرنا مسئلے کا حل نہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اسٹیل مل کے اثاثے فروغ کرنے کے بجائے صرف انتظامی کنٹرول نجی شعبے کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ ملازمین کا روزگار بھی بحال رہے۔ جمعرات کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے احکامات اور آبزرویشن کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اسٹیل مل 2015 سے پیداوار مکمل طور پر بند کر چکی ہے، جبکہ خراب معاشی صورتحال کے باعث 2013 سے حکومت کی جانب سے ملازمین کو تنخواہوں اور دیگر امداد کی مد میں اب تک 55 ارب روپے سے زیادہ کی رقم ادا کی جا چکی ہے۔ پاکستان اسٹیل مل 2008 تک آپریشنل منافع میں رہی تھی، جس کے بعد اب تک 12 سالوں میں خسارہ 300 ارب تک جا پہنچا ہے۔ مل کے ذمہ 230 ارب روپے کے قرضے الگ سے واجب الادا ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیلر، ریٹیلر اور ملازمین کے واجبات بھی 85 ارب سے زیادہ کے بنتے ہیں۔ اس سے قبل حکومت رواں برس جنوری میں ہی یہ اعلان کر چکی تھی کہ اسٹیل مل سمیت دیگر 6 اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ اسٹیل مل کے سابقہ ملازمین اور ماہرین کا کہنا ہے کہ نجکاری کے بغیر بھی اسٹیل مل کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ اہل افراد کو دوبارہ تعینات کیا جائے۔ جن لوگوں نے اسٹیل مل میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ان کے بقول تباہی کی بنیادی وجہ کرپشن، بد انتظامی اور ملازمین کی بھرمار ہے۔ دوسری جانب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے چیئرمین اسٹیل مل کو ادارے کی بحالی کے لیے
منصوبہ پیش کرنے کا کہا تھا، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر کیسر کا کہنا ہے، اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سرکاری اداروں کی نجکاری کا تجربہ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ ان کے بقول 90 کی دہائی میں پاکستان میں جہاں کئی سرکاری اداروں کی نجکاری کی گئی تو ان میں سے اکثر بند ہو گئے تھے۔ اس سے ملک میں صنعتیں کم ہوئیں اور جن اداروں کی نجکاری کی گئی ان کی زمین فروخت کر کے وہاں ہاؤسنگ اسکیمز بنا دی گئی ہیں۔ بہت سے لوگوں کی نظریں اب پاکستان اسٹیل مل کی قیمتی زمین پر ہے جو وہ کوڑیوں کے دام خرید کر اسے ہاؤسنگ اسکیم میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ نجکاری کا معاہدہ ایسا ہونا چاہیے کہ نجی شعبہ منافع کا کچھ حصہ حکومت کو بھی دے، جس سے حکومت کو بھی امداد ملے اور لوگوں کا روزگار بھی برقرار رہے۔ اقتدار میں آنے سے قبل پاکستان تحریک انصاف اسٹیل مل سمیت دیگر خسارے میں رہنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کی مخالف رہی ہے، لیکن اب موجودہ حکومت خود ہی نجکاری کے لیے پر تول رہی ہے، جس پر مل ملازمین احتجاج کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل 2006 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیل مل کی نجکاری کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اس وقت سابقہ فوجی سربراہ پرویز مشرف ملک کے صدر تھے اور شوکت عزیز وزیر اعظم تھے۔ حکومتی فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا تھا، جس پر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے حکومت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ حکومت سرکاری اداروں کی نجکاری کے فیصلے میں آزاد ہے، لیکن اس سے قبل چاروں صوبوں پر مشتمل مشترکہ مفادات کونسل سے مشاورت ضروری ہے۔ بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہی وہ فیصلہ تھا جس پر حکومت افتخار محمد چودھری سے ناراض ہوئی، جس کے بعد مارچ 2007 میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ حکومت نے 21 ارب 68 کروڑ روپے کے عوض اسٹیل مل کو عارف حبیب کنسورٹیم کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کنسورٹیم کو ملز کے 75% حصص، 4000 ایکڑ سے زیادہ زمین، 100 کلومیٹر سے زیادہ پکی سڑک، 70 کلومیٹر ریلوے ٹریک، 165 میگا واٹ پاور پلانٹ سمیت دیگر اثاثے بھی حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر آپ کراچی سے مشرق کی سمت نیشنل ہائی وے پر چلنا شروع کر دیں تو 10-12 کلومیٹر بعد سیدھے ہاتھ پر پاکستان اسٹیل مل کے بورڈ نظر آئیں گے، اور اگر آپ اس رخ پر مڑ جائیں تو فیکٹری، پاور پلانٹ، لوہے کے گودام، ریلوے لائن، فورک لفٹر وغیرہ کا ایک سلسلہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوگا، لیکن نہ تو کسی بھٹی میں آگ جل رہی ہوگی، نہ ہی کوئی فورک لفٹر وزن اٹھاتا نظر آئے گا، نہ ہی کسی فیکٹری کے چلنے کی آواز آئے گی۔ ہاں البتہ کہیں کہیں لوہے اور اسٹیل کی زنگ آلود شیٹوں کا ذخیرہ آپ کو باخبر کرے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسٹیل اور لوہے کی پیداوار ہوتی تھی، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی پروجیکٹ ہے جو آج کل بند ہے۔ اس کی خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ پروجیکٹ ہے جو 19,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، جس میں 10,000 ایکڑ اسٹیل کی پیداوار کے مختلف پلانٹ پر مشتمل ہے، 8,000 ایکڑ رقبہ رہائشی مکانات پر مشتمل ہے، 200 ایکڑ پر ایک بڑا آبی ذخائر موجود ہے، اور تمام ہی ارباب اقتدار کی نظریں اس زمین پر گڑی ہیں۔ پاکستان کے پہلے 5 سالہ منصوبے میں پاکستان کی سائنس و صنعت کونسل PCSIR نے ملک میں ایک اسٹیل مل کی ضرورت کا خیال پیش کیا تھا، جس کے بعد 50 کی دہائی میں روسی وزیر اعظم نکولائے بلگان اور پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے اس موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ 20 سال کے بعد جنرل یایا نے اس میگا پروجیکٹ کی منظوری دے دی، جس کے بعد پاکستان اسٹیل مل کارپوریشن لمیٹڈ ایک کمپنی کی شکل میں قائم کر دی گئی، جسے سندھ میں ہی تعمیر ہونا تھا۔ اس منصوبے کی تعمیر و تکمیل کے لیے پاکستان نے مالی و تکنیکی امداد کے لیے امریکہ اور روس کی طرف اپنا ہاتھ پھیلایا۔ امریکہ تو اس کے لیے تیار نہ ہوا، جبکہ روس نے اس سلسلے میں تکنیکی اور مالی مدد فراہم کرنے کی حامی بھری۔ چنانچہ 1969 میں
روس اور پاکستان کے درمیان اس منصوبے کے قیام کا سمجھوتا عمل میں آیا، جبکہ 1971 میں روس کی طرف سے مالی اور تکنیکی امداد کا معاہدہ ہوا، اور اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے 30 دسمبر 1972 کو اس کا افتتاح کیا، اور اس طرح پاکستان لوہے اور اسٹیل تیار کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ ابتداً اس کی سالانہ پیداوار 22 لاکھ ٹن رکھی گئی، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے پاکستان میں اسٹیل اور لوہے کی ضرورت 90 لاکھ ٹن سالانہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری اسٹیل مل کے حوالے سے ایک رپورٹ، جس میں اسٹیل مل کی ابتدا سے انتہا تک تمام حقائق سے پردہ ہٹایا گیا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔